سورہ القدر تعارف. سورہ القدر یہ سورہ عبس کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کی شان، جس رات قرآن اترا اس رات کی عظمت کا بیان ہے. اور 3 بار صبح اور 3 بار شام جو شخص اس سورت کو پڑھتا رہے اللہ پاک اس کو اپنے خاندان میں عزت عطا فرماتا ہے. سورہ القدر تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. سورۃ القدر ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. سورہ القدر تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ پاک بتانا چاہ رہا ہے کہ میں استفا جسے دے دوں، اللہ یستفی. قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان اللہ استفا. اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے. اللہ یجتبی، اللہ پسند کر لیتا ہے. الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کا خود جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو بھی اپنے غیب پہ مطلع نہیں ہونے دیتا. الا من ارتضی، مگر جسے وہ پسند کر لے. جسے وہ پسند کر لے. من رسول، رسولوں میں سے. تو گویا ایک مقام ارتضاء اللہ پاک نے بنایا ہے، استفاء اور ارتضاء. تو وہ استفاء اور ارتضاء کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ بولیے گا. 3 قسمیں ہیں ارتضاء کی، استفاء کی، اجتباء کی. یا وہ اجتباء اور استفاء زمانی ہوتا ہے، یا وہ استفاء مکانی ہوتا ہے، یا وہ استفاء انسانی ہوتا ہے. اگر استفاء انسانی ہو تو جس انسان کو اللہ چن لے، چننے سے پہلے وہ سب لوگوں کی طرح ہوتا ہے. جب اللہ اسے پسند کر لے تو پھر وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. استفاء مکانی ہے کہ اللہ کسی جگہ کو پسند کر لیتا ہے. وہ جگہ جب تک پسند نہیں کی وہ عام جگہوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اس جگہ کو پسند کر لیتا ہے تو وہ جگہ دوسری جگہوں سے ممتاز ہو جاتی ہے. اور ایک ہے استفاء زمانی. استفاء زمانی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک زمانوں میں سے، ہفتوں میں سے، دنوں میں سے، مہینوں میں سے، سالوں میں سے، گھنٹوں میں سے، منٹوں میں سے، سیکنڈوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے تو وہ جس وقت کو اللہ پسند کر لے وہ وقت دوسرے وقتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. وہ دن دوسرے دنوں سے بلند ہو جاتا ہے، وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ سال دوسرے سالوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ ہفتہ دوسرے ہفتوں سے افضل، وہ صدی دوسری صدیوں سے افضل ہو جاتی ہے. یہ اسلام کا قاعدہ کلیہ اور قانون ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور پوری کئی سمجھو 100 تفسیروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کے اندر اللہ نے ایک کتاب پسند کی، ایک رسول پسند کیا، ایک جگہ پسند کر لی، ایک ٹائم پسند کر لیا، ایک وقت پسند کر لیا. یک وقت کئی پسندیدگیاں کر دی. انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. تو قرآن ساری کتابوں میں پسندیدہ ہو گیا. اور کہاں نازل کیا، کب نازل کیا؟ فرمایا فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا. لوگوں راتیں ساری ہی میری ہیں، لیکن لیلۃ القدر وہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کے نازل کرنے کو تو کیا سمجھے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سن، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے تم عبادت کرتے رہو اس مقام پر نہیں پہنچ پاؤ گے جو لیلۃ القدر کے اندر ایک رات میں عبادت کرو گے تو اس مقام پر پہنچ جاؤ گے. بھائی مغرب کی نماز سے پہلے 26واں روزہ تھا، مغرب کی نماز سے پہلے بندے نے عصر کی نماز پڑھی،
اور بیٹھ گیا درود شریف پڑھتا رہا. مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے اس نے قل هو اللہ شریف پڑھی. تو فرشتوں نے لکھا اس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی. اللہ نے فرمایا کیا لکھا؟ یا اللہ بندے نے قل هو اللہ شریف پڑھی. فرمایا ٹھیک ہے. کتنی پڑھی؟ بھئی ایک دن پڑھی, ایک ہی دن پڑھی, رمضان میں پڑھی, ایک ہی دن میں پڑھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک اذان ہوئی مغرب کی اور بندہ اذان کا جواب دے رہا ہے, نماز مغرب کے لیے کھڑا ہوا. تو جو لکھنے لگا اس کا نامہ اعمال. اب وہ عورت مغرب کی نماز پڑھ رہی ہے, 26واں روزہ گزرا, افطاری کی, نماز مغرب پڑھ رہی ہے, 27ویں شب لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس نے نماز مغرب پڑھی. اب فرشتے لکھنے لگے. رب نے پوچھا بتاؤ کیا کرنے لگے ہو؟ یا اللہ اس عورت نے روزہ رکھا تھا اور ابھی نماز مغرب کی پڑھ رہی ہے. یہ بندے نے روزہ رکھا تھا, اب یہ نماز مغرب کی پڑھ رہا ہے, تو لکھ رہا ہوں کہ اس نے ایک نماز مغرب کی پڑھی. فرمایا نہ, تمہیں پتہ نہیں یہ لیلۃ القدر ہے؟ لکھو 1000 مہینے تک مغرب کی نماز پڑھتی رہی. لکھو 1000 مہینے تک مغرب کی نماز پڑھتا رہا. لیلۃ القدر شکل صورت میں اسی طرح ہے جس طرح 26ویں رات تھی, جس طرح 28ویں رات ہے. کوئی چینجنگ تو نہیں ہوتی, جیسی رات وہ ویسی رات. مگر فرمایا شکل دیکھ کر, صورت دیکھ کر اس رات کو دوسری راتوں کی طرح سمجھ نہ لینا. شکل صورت میں یہ رات دوسروں کی طرح لگے گی, مغرب کے بعد ہی طلوع ہوگی, فجر میں ہی یہ رات ختم ہوگی, لیکن شکل صورت میں دوسری راتوں کی طرح, موسم اسی طرح, ہاں ایٹماسفیئر اسی طرح, مغرب سے شروع فجر پہ ختم, لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے دوسری راتوں کی طرح نہ سمجھ لینا. ارے جس محبوب کے ساتھ میں یہ کلام کروں, ایک رات جب ابتدا ہوئی, وہ میرے محبوب پر جو رات گزری, اس 27ویں رب کو جب اس پر سورت اقرا نازل ہوئی, اس رات کی یہ عظمت ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تمہیں دکھائی دینے میں دوسری راتوں کی طرح لگے گی, مگر وہ رات دوسری راتوں کی طرح نہیں, وہ بے مثل و بے مثال رات ہے. اگر وہ رات بے مثل و بے مثال ہو گئی ہے تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ ذات کیوں نہ بے مثل و بے مثال ہوگی. اس رات کو بھی دوسری راتوں کی طرح نہ سمجھنا, اس ذات کو بھی دوسری ذاتوں کی طرح نہ سمجھنا.